عزیز اسکالرس، عبدالکریم خالد آپ سے مخاطب ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اپنے ایم فل کے دورانیے میں ایک اہم مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ سیمسٹر 2 سے سیمسٹر 3 میں آپ کی آمد آپ کے لیے خیر و برکت کا موجب ہو، اور اب آپ اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ آپ کو اپنے ریسرچ کے کام کا آغاز کرنا ہے، جسے ہم مقالہ کہتے ہیں۔ یہ مقالہ تحریر کرنے کے لیے موضوع کا انتخاب، اپنے نگران کا انتخاب اور اس کے جملہ قواعد اور ضوابط کو سمجھنا شامل ہے۔ اسی لیے اس مرحلے میں مقالہ نگاری کا ایک اہم پرچہ شامل کیا گیا ہے، جس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ ایک مقالے کے کیا قواعد و ضوابط ہیں اور کون سے مراحل ہیں جن سے گزر کے آپ کو اپنے مقالے کی تکمیل کرنا ہے، اور اس سلسلے میں آپ کو کن عوامل کا دھیان رکھنا ہے اور کن نکات کو ذہن نشین کر کے آگے بڑھنا ہے۔ اس ضمن میں ایک بنیادی بات آپ کے ذہن نشین رہنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کریں کہ آپ مقالہ لکھنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ نے مقالہ لکھنے پر اپنے آپ کو آمادہ کر لیا اور ایک ذہن بنا لیا، تو تب ایک مرحلہ ایسا آئے گا جس میں آپ کو بعض تکنیکی امور کا دھیان رکھنا ہے، اور وہ یہ کہ کیا اب تک کا آپ کا جو کورس ورک ہے اس میں آپ نے 3 یا اس سے زائد جی پی اے حاصل کیا ہے یا نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ 70% اور اس سے زائد نمبر آپ کے کریڈٹ میں ہیں یا نہیں۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہیں اور 3 جی پی اے آپ کا بنتا ہے، تو پھر ایک مرحلہ یہ کہ شعبے کی طرف سے آپ کا ایک ٹیسٹ لیا جائے گا، جس میں صرف یہ جانچنا مقصود ہے کہ کیا آپ اس بات کے اہل ہیں کہ آپ مقالہ لکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ جملہ کیسا لکھتے ہیں، لفظوں کا استعمال کس طرح کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا آپ کا ذہن رسا ہے یا نہیں۔ یہ تمام چیزیں سامنے رکھ کے آپ کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے مقالہ لکھنا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ اس ذیل میں نہیں آتے مقالہ لکھنے والوں کی، تب آپ مقالے کے متوازی 2 پرچے آپ دیں گے 200 نمبر کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقالے کی قیمت بھی 200 نمبر ہے، اور 2 پرچے جو ہیں اگر مقالہ نہیں لکھ رہے تو 200 نمبر کے 2 پرچے آپ دیں گے۔ تب آپ کا ایم فل جو ہے وہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو جائے گا۔ اب گزارش یہ ہے کہ مقالہ ہوتا کیا ہے۔ پہلے ہم اس بات پہ غور کر لیتے ہیں کہ ایک مقالے کی کیا خصوصیات ہیں اور مقالہ لکھتے ہوئے کن باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ اس ضمن میں بنیادی بات یہ ہے
کہ مقالہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک سندی مقالہ اور دوسرا غیر سندی مقالہ۔ غیر سندی مقالے میں آپ کوئی بھی مضمون لکھ سکتے ہیں، کسی موضوع پہ لکھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں تحقیق کے جملہ قوانین اور ضوابط کو پیش نظر رکھا گیا ہو۔ وہ غیر سندی مقالے کے ذیل میں آئے گا۔ آپ کو اچھا موضوع چن کے، نثر میں بھی ہو سکتا ہے، شاعری میں بھی ہو سکتا ہے، اس پہ آپ کوشش کریں، اس سے متعلقہ مواد اکٹھا کریں اور اسے ایک تحریری شکل میں لے آئیں۔ 10 سے 15 صفحوں کا ایک اچھا مقالہ آپ تحریر کر سکتے ہیں اور اسے کسی بھی معیاری جریدے میں یا رسالے میں شائع کروا سکتے ہیں۔ اس میں ہم تفصیل سے بعد میں گفتگو کریں گے کہ اس کی کیا نوعیت ہوتی ہے اور وہ کون سے رسائل و جرائد ہیں جن میں آپ اپنے لکھے ہوئے تحقیقی مقالے بھیج سکتے ہیں اور وہ وہاں چھپ سکتے ہیں، اور وہ آپ کے کریڈٹ میں وہ جمع ہوتا رہے گا اور اس کا بھی آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ آپ سندی مقالہ لکھنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ سندی مقالہ یہ کہ جو سند کے لیے یا ڈگری کے لیے لکھا جاتا ہے، اور اس میں جو اس کی بھی آگے دو قسمیں ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ 100-150 صفحے میں اپنا موضوع جو ہے اس کے بارے میں تفاصیل جو ہیں وہ اکٹھی کر دیں اور اس کے بعد نتائج اخذ کر لیں تو ٹھیک ہے۔ لیکن بعض موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے ان کے لیے ذرا تفصیل درکار ہوتی ہے، چنانچہ وہ طویل مقالوں کی ذیل میں آتے ہیں اور ان کا حجم کئی 100 صفحات ہو سکتا ہے، لیکن ان مقالوں کی، طویل مقالوں کی ضرورت آپ کے اگلے جب آپ پی ایچ ڈی میں داخل ہوں گے تو اس کے لیے ضرورت پیش آئے گی۔ سر دست آپ 150 سے 200 یا 225 صفحات کے مقالے کے لیے اپنے ذہن کو ترتیب دیجیے۔ اس میں جو بنیادی بات ہے وہ تو اپنی اہلیت کو ثابت کرنا، کیا آپ مقالہ لکھنے کے اہل ہیں یا نہیں۔ اگر اہل ہیں تو آپ کا دلچسپی کا دائرہ کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ مقالے کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے ذہن میں اس بات کا جائزہ لیں کہ آپ کا جو فیلڈ آف انٹرسٹ ہے وہ کیا ہے، دلچسپی کا میدان کیا ہے۔ کیا آپ نثر میں دلچسپی رکھتے ہیں یا شاعری میں آپ کی دلچسپی ہے؟ اور اگر نثر میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ بہت کم لوگ جو ہیں عام طور پہ وہ نثر سے متعلق ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ نثر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو کون سی صنف، نثر کی کون سی صنف، کیا ناول میں آپ کی دلچسپی ہے، کیا افسانے میں آپ کی دلچسپی ہے، کیا خاکہ نگاری میں آپ کی دلچسپی ہے، کیا مضمون نگاری میں آپ کی دلچسپی ہے، کیا سفر نامہ نگاری میں آپ کی دلچسپی ہے، کیا آپ بیتی میں آپ کی دلچسپی ہے، رپورتاج میں دلچسپی ہے، کون سا میدان ہے یا کون سی صنف ہے جو آپ کو بہت مرغوب ہے۔ عام طور پہ میں نے دیکھا اس ضمن میں کہ فکشن سے زیادہ دلچسپی لوگوں کو ہوتی ہے۔ فکشن میں بعض لوگ جو ہیں وہ افسانے کو پسند کرتے ہیں اور بعض ناول کو پسند کرتے ہیں۔
اب جب آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا نا تو آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کا دلچسپی کا دائرہ کون سا ہے، اور اگلا سوال یہ ہوگا کہ کیوں، وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پہ آپ ناول کو زیادہ پسند کرتے ہیں یا آپ افسانے کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس بات کا آپ کو علم ہونا چاہیے، اور اس کی تسلی کیے بغیر آپ آگے قدم نہیں بڑھا سکتے۔ اور اگر شاعری میں آپ کی دلچسپی ہے تو شاعری کی کون سی صنف آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہے؟ غزل اچھی لگتی ہے، نظم اچھی لگتی ہے؟ اگر نظم اچھی لگتی ہے تو کیا نظم معرہ میں آپ کی دلچسپی ہے؟ کیا نثری نظم میں آپ کی دلچسپی ہے؟ کیا آزاد نظم میں آپ کی دلچسپی ہے؟ کیا پابند نظم میں آپ کی دلچسپی ہے؟ آپ دیکھیں کہ دائرہ در دائرہ یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ بھی زندگی کی طرح ہے، یہ زندگی ہے دائرہ در دائرہ در دائرہ، اور دائروں کے دیس میں ہم نے سفر تنہا کیا۔ لیکن یہ سفر جو مقالہ نگاری کے ضمن میں آپ کریں گے یہ تنہا نہیں ہوگا، آپ کا نگران جو ہے وہ آپ کے ہمراہ ہوگا، اور بہت سے معاملات میں آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہوگا۔ لہٰذا آپ کو کسی مرحلے پہ بھی اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا۔ باقی زندگی کا سفر جو ہے وہ تو ہر شخص کو اکیلے ہی طے کرنا ہے، اور اس وقت بھی ہم نے اپنے آپ کو کمرے میں تنہا کیا ہوا ہے، محبوس کیا ہوا ہے، تو یہ وقت بھی انشاءاللہ کٹ جائے گا۔ میں دعا گو ہوں کہ آپ سب اس وبا سے محفوظ رہیں، اور یہ جب ختم ہو تو اچھی صحتوں کے ساتھ آپ کلاس روم میں آئیں، کیونکہ تحصیل علم کے لیے صحت مند ذہن کا ہونا اور صحت مند جسم کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ بہرحال بات ہو رہی تھی موضوع کا انتخاب۔ آپ تیسرے سیمسٹر میں داخل ہو چکے ہیں، آپ 2 دیگر مضامین کے ساتھ مقالہ نگاری کا مضمون بھی آپ پڑھیں گے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ آپ اس تربیتی مرحلے سے اپنے آپ کو گزاریں جو مقالہ لکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیسے مقالہ لکھنا ہے، موضوع کا انتخاب کیسے کرنا ہے، کون سے عوامل ہیں جو موضوع کے انتخاب میں کار فرما ہوتے ہیں، کن باتوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ سادہ سی بات ہے کہ ایسے موضوع کا انتخاب ہونا چاہیے جس کے بارے میں مواد کی فراہمی آسان ہو۔ ویسے تو کوئی کام بھی آسان نہیں ہے، لیکن نسبتاً آپ کے لیے آسانی ہو اور مواد آپ کو آسانی سے دستیاب ہو سکے۔ اس میں کسی شخصیت کا بھی انتخاب ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا ناول میں انٹرسٹ ہے تو کسی ناول نگار کا انتخاب ہو سکتا ہے، اس کے جملہ کام پہ آپ تحقیق کریں۔ اگر آپ کی دلچسپی شاعری میں ہے تو کسی اچھے صاحب دیوان یا صاحب کلیات شاعر کا انتخاب ہو سکتا ہے۔ تو یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کا اسب خیال جو ہے وہ کہاں تک رواں ہو سکتا ہے اور کہاں تک آپ کو لے کے جا سکتا ہے۔ اس ضمن میں بنیادی جو بات ہے وہ یہ کہ ایک سنجیدگی، انتہائی سنجیدگی وہ بہت ضروری ہے۔ اس میں یہ نہ ہو کہ آج ایک موضوع آپ نے چن لیا اور کل کسی نے آپ سے کوئی بات کہی تو آپ اپنا موضوع تبدیل کرنے پہ تیار ہو گئے۔ جس طرح آپ اپنے ناقابل تبدیل رشتے تبدیل نہیں کرتے، اسی طرح آپ موضوع ایسا منتخب کر لیں جسے تبدیل نہ کیا جا سکے اور یہ ایک ناقابل تبدیل رشتے میں بدل جائے۔ جمیل جالبی صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ جب آپ کسی موضوع کا انتخاب کر لیتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو
اس موضوع کے ساتھ اتنا متعلق کر لیں، اتنا جوڑ لیں کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے وہی موضوع آپ کے ذہن پہ سوار رہے۔ بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بعض اسکالر جو ہیں وہ وفات یافتہ جو ہمارے ادیب ہیں یا شاعر، ان میں سے کسی کا انتخاب کر لیتے ہیں، تو اس حد تک اس موضوع سے متعلق ہوتے ہیں کہ اس بیچارے کو زندگی میں اتنا کسی کا ساتھ میسر نہیں آیا ہوتا جتنا مرنے کے بعد ایک اچھے اسکالر کا ساتھ اسے میسر آ جاتا ہے، جو اٹھتے بیٹھتے اس کے بارے میں سوچ